الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يغتب بعضكم بعضا۔ میرے محترم سامعین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت نے غیبت کو مسلمان پر حرام قرار دیا ہے، اور غیبت انسان میں عدم تواضع کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یعنی جب انسان سے تواضع کا مادہ ختم ہو جائے تو انسان میں غیبت پیدا ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے، جب انسان اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہے، اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ سمجھتا ہے، براتر سمجھتا ہے، اور اپنے علم کے گھمنڈ میں، اپنے تقوی کے گھمنڈ میں ہوتا ہے، اپنی مال و دولت کے گھمنڈ میں ہوتا ہے، اپنی شہرت کے گھمنڈ میں ہوتا ہے، اپنی صحت کے گھمنڈ میں ہوتا ہے، الغرض کو بھی اسے نعمت میسر ہے، یہ اس کو بڑی چیز سمجھ کر تکبر اور عجب کا شکار ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ دوسروں کو ہلکا اور حقیر جانتا ہے اور ان کی برائیاں کرتا ہے۔ اگر یہ انسان اپنے آپ کو لوگوں سے کمزور سمجھتا اور اپنے عیوب پر نظر ہوتی تو یہ کبھی بھی کسی کی غیبت نہ کرتا، کیونکہ جس انسان کو یہ فکر ہو اپنے عیوب کی کہ میں سب سے بڑا عیبدار ہوں، میرے اندر فلاں بھی کمی، فلاں بھی کمی، فلاں بھی کمی، جس کی نظر اپنے عیوب پر پڑنا شروع ہو جائے، وہ انسان دوسروں کے عیوب سے نظریں چرا لیتا ہے۔ جس انسان کے اپنے پیٹ میں درد ہو رہا ہو اور بہت شدید درد ہو رہا ہو، اس کو دوسروں کے دکھ درد کی طرف اس کی توجہ نہیں جایا کرتی، بلکہ وہ تو اپنے پیٹ کے درد کو لیے بیٹھا ہے۔ ایسے ہی اگر انسان کو صحیح معنوں میں اپنے عیوب پر استحضار ہو جائے اور اپنی حقیقت معلوم ہو جائے کہ میں کیا چیز ہوں اور میرے اندر کتنے عیوب ہیں، اور ان کی اصلاح کی فکر میں لگ جائے، تو اس صورت میں انسان دوسروں کی غیبت نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان حقیقتاً متواضع جب ہی بنتا ہے جب یہ انسان اپنے آپ کو دوسروں سے کمزور سمجھے، دوسروں سے کمتر سمجھے۔ اور حقیقتاً تواضع اس چیز کا نام نہیں کہ اپنے آپ کو احقر، ناکارہ، ناچیز لکھ دینا، بول دینا، نہیں۔ تواضع یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر وقت، اپنی رائے کو، اپنی بات کو، اپنے عمل کو دوسروں کی رائے سے، دوسروں کی بات سے، دوسروں کے عمل سے کمزور سمجھنا، اور دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھنا، دوسروں کو اپنے سے اعلیٰ سمجھنا۔ ایک بزرگ کہیں سے جا رہے تھے، اس نے ایک نوجوان کے پاس سے گزرے تو نوجوان اپنی جوانی اور مال و دولت کے نشے میں، تکبر میں بولنے لگا، تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ تو بزرگ نے کہا، ہاں میں تمہیں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں تم کون ہو۔ تمہاری حقیقت اور اصل یہ ہے کہ تمہاری ابتدا گندے ناپاک نطفے سے تھی، جو انسان کے جسم پر لگ جائے تو جسم ناپاک ہو جاتا ہے، انسان کو ناپاک کر دیتا ہے، اور تمہاری جو آخری انجام ہونے والا ہے وہ بدبودار مردار جسم کی صورت میں ہوگا، کہ تمہارے اپنے گھر والے بھی تمہاری موت کے بعد تمہیں اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کریں گے، اور اس کے بیچ میں بھی تم پیشاب اور پخانہ اٹھائے ہوئے ہو۔ یہ تمہاری حقیقت ہے، تو تمہیں تکبر کہاں سے مناسب ہے کہ تم تکبر کرو؟ تمہاری ابتدا بھی ناپاک، تمہاری انتہا بھی گندگی، تم اٹھائے بھی گندگی ہو، اور اپنے جسم کے اندر گندگیاں ہی گندگیوں کے ڈھیر اٹھائے ہوئے ہو، تو تمہیں تکبر کہاں سے سوچتا ہے؟ تمہیں تو ہمیشہ متواضع بن کر رہنا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے، اللہ رب العزت نے انسان کے جسم کے اوپر کے حصے کو ساتر العیوب بنا رکھا ہے۔ اگر یہ اوپر کی جلد انسان کی اٹھا لی جائے، کہیں سے پیپ نکلتی نظر آئے، کہیں سے خون نکلتا نظر آئے، کہیں سے پیشاب، کہیں سے پخانہ نظر آئے، تو یہ انسان سے تو تمام لوگ گن کھانے لگے۔ اللہ رب العزت نے اس بندے پر اپنا فضل و کرم کر کے اس کے تمام عیوب کو چھپا رکھا ہے، لیکن یہ انسان اپنے عیوب کو بھول کر لوگوں کے عیوب کے پیچھے پڑ کر لوگوں کی غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جب آدمی متواضع ہوگا تو وہ لوگوں کی غیبت نہیں کرے گا۔
جس قدر انسان میں تکبر اور عجب ہوگا وہ لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہوگا۔ ایسے ہی غیبت کرنے والا اپنے اوپر جرمانہ عائد کرے نماز کی شکل میں، اگر مجھ سے غیبت ہو گئی تو میں 2 رکعات پڑھوں گا، 4 رکعات پڑھوں گا، 8 رکعات پڑھوں گا، تو یہ نفس کو بہت کچلنے والی چیز ہے، نفس کو سزا دینے کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ کیونکہ کسی بھی گناہ کو چھوڑنے کے لیے کچھ ہمت کرنی پڑتی ہے، قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ الامانی۔ صرف آرزویں کر دینا، تمنا کر لینا کہ میں نیک بن جوں کافی نہیں، بلکہ قدم بڑھانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ہمت کرنی چاہیے۔ العاجز من اتبع نفسہ ہواہا، کچھ کر نہیں رہا، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اپنے دل کی بات کو مان رہا ہے اور اللہ پر بڑی امیدیں بندھی ہوئی، اللہ غفور رحیم، ایسی بات نہیں، بلکہ ہمت کی ضرورت ہے۔ اور اللہ رب العزت مشقت میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے، بلکہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، بس تھوڑا سا قدم بڑھانے کی دیر ہے، تھوڑی سی مشقت اٹھانے کی دیر ہے، تمہارے لیے راستے کھل جائیں گے۔ دیکھیے، ایک ماں باپ جب ان کا چھوٹا سا بچہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو بچے کو تھوڑا سا کھڑا کرتے ہیں اور کہتے ہیں چلو بیٹا۔ وہ بچہ 2 قدم چل کر گرنا شروع کرتا ہے تو ماں باپ لپک کر بچے کو اٹھا لیتے ہیں، گرنے نہیں دیتے ان کو، بس وہ بچے کے قدم اٹھانا چاہتے ہیں، اور جب بچہ گرنا شروع کرتا ہے تو فوراً ماں باپ لپک کر اٹھا لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک بندے سے، ماؤں سے کئی گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ وہ اللہ رب العزت بندے سے چاہتے ہیں کہ بندہ چند قدم اٹھائے، گناہوں سے نکلنے کے لیے چند قدم اٹھائے، تھوڑی سی قربانی دے، بس یہ اپنی ہمت کر کے تھوڑا سا بچنا شروع کر دے۔ اب اللہ رب العزت کی طرف سے اسے ہمت ملے گی، طاقت ملے گی، یہ گناہوں سے بچتا چلا جائے گا، یہ غیبت سے بچتا چلا جائے گا۔ تو آج کے سبق میں ہمیں یہ حاصل ہوا کہ ہم اپنے اندر تواضع پیدا کریں تو غیبت سے بچ جائیں گے، اپنے عیوب پر نظر کریں، اپنے عیوب کا استحضار ہو، ہر وقت جب کسی کی کمی بولنے کے لیے زبان پر الفاظ آئیں فوراً اپنے عیوب کی طرف نظر پڑ جائے تو انشاءاللہ یہ غیبت بیماری نکل جائے گی، اور اپنے اوپر جب جرمانہ کرے اور ہمت کر کے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو اللہ رب العزت ضرور اس غیبت کی بیماری سے نکال دیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔